صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ اتنے معجزے آپ کو عطا کیے جن کا احاطہ اور شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ ان میں کچھ معجزے بڑے محیر العقول ہیں، یعنی ان معجزوں کو دیکھ کے انسانی عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، بڑا محیر العقول معجزہ ہے۔ قرآن جیسی کتاب کا ایک امی کی زبان سے نکلنا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کہ جو شخص کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، اس نے قلم، دوات، تختی، اسے ہاتھ بھی کبھی نہیں لگائے، جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان مقدس سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ نبی قرآن خود بناتا ہے، تم بھی متکلم ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، اس جیسی ایک صورت بنا کے اصل معجزہ آگے ہے، چیلنج اصل آگے ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، آگے حد کر دی، کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہو جاتی۔ اسی طرح آپ کا ایک معجزہ ہے جس نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ معجزہ ہے معراج کا سفر۔ کہ اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد معروف عالم بیداری میں
ایک بندہ زمین کی پستیوں سے اٹھتا ہے اور وہ آسمانوں سے پار نکل جاتا ہے، پھر وہ سدرۃ المنتہا جہاں نوریوں کا سردار بھی رہ گیا وہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہو، اور پھر اتنے طویل سفر میں جو وہ بندہ کرتا ہے، وہ طویل سفر، اتنے سفر میں جو وقت صرف ہوتا ہے نا، اسے قرآن کہتا ہے لیلن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں یا قرآن سے شروع ہوتا ہے، اسرا دن کے چلنے کو نہیں کہتے، عربی میں اسرا کہتے ہی رات کے چلنے کو۔ وہاں اللہ نے کہہ لیا تھا سبحان الذی اسرا، پھر آگے لیلن کیوں کہا؟ مولا اسرا تو کہتے ہی رات کے چلنے کو ہے، تو پھر لیلن کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اسے نکرہ لے کے آئے، اس پر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں لیلن لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا اور یہ بتایا پوری رات نہیں لگی، لیلن۔ اس رات کے قلیل حصے میں وہ شخص یہ ساری سیر کر کے واپس آیا، رب سے ملاقات ہوئی، نبیوں کا امام بنا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، چھٹے آسمان سے پھر واپس، پھر آئے، پھر واپس۔ اس پورے سفر میں رات کا ایک قلیل حصہ صرف ہوا۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہو، آج بھی منکرین معراج کہتے ہیں کیسے کوئی بندہ جا سکتا ہے اوپر؟ انسان اور بشر، اوپر تو ایک قرہ نار ہے، آگ کا قرہ، اس میں سے بندہ کیسے گزرے گا؟ پھر ایک قرہ زمہریر ہے، یا ہر چیز جم جاتی ہے، ایک انسان اس قرہ زمہریر سے کیسے گزر گیا؟ اسے تو برف بن جانا چاہیے تھا۔ فلسفیوں نے اپنے فلسفے بیان کیے، کسی نے کہا آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، وہ کس طرح اس میں سے گزر کے چلے گئے؟ ایک آگ کا قرہ آتا ہے، ایک زمہریر کا قرہ آتا ہے، اس میں سے کون گزرا، کس طرح گزرا؟ اللہ کو یہ پتہ تھا نا، اسی لیے اللہ نے اس سفر کو شروع کیا تو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتا تھا تساں اے نہیں دیکھنا کہ جان آلہ کنیے گیا، تساں اے دیکھنا لے کے کون گیا۔ جو لے کے گیا ہے اسی نے قرہ زمہریر بنایا ہے، جو لے کے گیا ہے اسی نے قرہ نار بنایا، اس لیے لفظ سبحان سے اس کو شروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات کمزوریوں سے، مجبوریوں سے، شریکوں سے، وزیروں سے، نائبوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کا ماں باپ نہیں، اس کا کنبہ قبیلہ نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ بھولتا نہیں، وہ بھٹکتا نہیں، ہر چیز سے وہ پاک ہے، پاک۔ سبحان اللہ کا کیا میں نے کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں نے سبحان اللہ
بولتا ہوں میرا یہ کپڑا پاک ہے، یہ قالین پاک ہے جی، اللہ پاک ہے، ایک جیسی پاکی ہے؟ جیسے میرا کپڑا پاک ہے اللہ ایسے پاک ہے؟ جب میں بولوں گا میرا کپڑا پاک ہے تو مطلب ہوگا پلیتیوں سے، نجاستوں سے، گندگی سے، غلاظت سے پاک ہے، اور جب میں بولوں گا نا اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا شریکوں سے پاک ہے۔ اور یہ معنی قرآن نے کیا ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ قرآن کی سمجھ عطا کرے۔ سورۃ یونس ہے، آیت نمبر 18 ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ وتعالی اما یشرکون، سبحان اللہ، پاک ہے وہ، اما یشرکون، ان کے شریک۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے اور تیز عربی گھوڑا دوڑنے والا کئی مہینوں تک دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم ہو۔ یہ ہر سبحان اللہ کہنے والے کے لیے نہیں لگتا۔ ادھر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، ادھر غیر اللہ سے مدد مانگتا رہے، ادھر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، ادھر قبروں میں سجدے کرتا رہے۔ سبحان اللہ بھی پڑھے، غیر اللہ کی نیازیں بھی دے، سبحان اللہ بھی پڑھے، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب بھی سمجھے۔ یہ درخت اس بندے کے لیے لگتا ہے جو سبحان اللہ یہاں سے کہتا ہے کہ مولا میرے عمل کو دیکھ، میں نے آج تک تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، اس کے لیے یہ درخت پاک ہے۔ وہ ذات شریکوں سے، مجبوریوں سے، معذوریوں سے، کمزوریوں سے، جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، یہ ذکر ہے بیت المقدس تک جانے کا، اور اوپر جانے کا ذکر کس صورت میں ہوا؟ سورۃ نجم میں 27ویں پارے میں۔ وہ میرے نبی سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے، وہاں جبریل پیچھے رہ گیا۔ میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، واقعات تو اخباروں میں بھی آپ پڑھ لیں گے، رسائل میں بھی آپ پڑھ لیں گے، ٹی وی پہ بھی مباحثے ہوں گے اور وہ سارا واقعہ بیان کریں گے، کیوں بیت المقدس گئے، پہلے آسمان پہ فلاں نبی سے ملے، دوسرے آسمان پر فلاں نبی سے ملے، 7ویں آسمان پر فلاں نبی سے ملے۔ یہ آپ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، اخباروں میں، رسائل میں، جرائد میں، علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو معراج کے سفر کا وہ حصہ بیان کرنا ہے جو عام علماء بیان نہیں کرتے ہیں، وہ میں نے بیان کرنا ہے۔ اللہ کے دربار میں پہنچے نا، جب اللہ کے دربار میں پہنچے نا، اب جبریل تو پیچھے رہ گیا تھا، سدرۃ المنتہا سے پیچھے رہ گیا تھا، اب ایک اللہ تھا، ایک میرا نبی تھا، بغیر واسطہ جبریل کے گفتگو شروع ہو گئی۔ اب جبریل درمیان میں کوئی نہیں، بغیر واسطہ جبریل کے میرے رب اور میرے نبی کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے عرش کے قریب پہنچ کر اپنے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے۔ یہ معراج کے تحفے ہیں جو میرا نبی کس کے حضور پیش کر رہا ہے؟ التحیات للہ، آگے آپ پڑھ دیں، والصلوات والطیبات۔ یہ 3 تحفے میرے نبی نے اللہ کے حضور پیش کیے۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، 4 رکعتوں والی 3 رکعتوں والی نماز میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ مصیبت یہ بن گئی ہے نا کہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، طوطے کی طرح رٹی رٹائی ہم دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کا معنی نہیں جانتے، ہم اس کا مفہوم نہیں جانتے۔
میں ممبر رسول پہ ہوں، باوضو قرآن میرے سامنے ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کا ترجمہ پڑھ لے کہ میں نے نماز میں اللہ سے کیا کہا ہے، اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، سارے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے، صرف نماز کا ترجمہ پڑھ لے، خدا گواہ ہے شرک والی منحوس بیماری اس کے دل میں نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ بندہ نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے، ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے، ہم اس کی مراد نہیں سمجھتے۔ یہ ہر روز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی رکعتوں میں ہم پڑھتے ہیں، وہی کلام ہے جو میرے نبی نے رب کے حضور تحفے پیش کیے تھے، التحیات للہ، کرو من مولا میری قولی عبادت، زبانی عبادت، جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، جس عبادت کا تعلق میرے قول سے ہے، میں عرش کے قریب آ کے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر قسم کی زبانی عبادتیں تیرے لیے کروں گا۔ قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ دعا مانگنا۔ کون سی عبادت؟ قولی عبادت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگنا، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یہ کون سی بات بنے گی؟ قولی عبادت۔ مولا مجھے اولاد کی نعمت دے دے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اسے قولی عبادت کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پکارنا، پکارنا۔ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں اللہ کو پکارنا، اس کو ندا لگانا، اس کو پکارنا، یہ پکار عبادت ہے۔ کون سی؟ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں سجدہ عبادت ہے، طواف ہو عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں اساں کوئی غیر اللہ دیا نماز پہ پڑھتے ہیں، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم کوئی غیر اللہ کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کی لیے روزے رکھتے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں اس کا نام عبادت ہے، اور میرے آقا نے کہا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ اور میرے آقا کا ایک دوسرا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو، پھر یہ نچوڑ کے معنی میں ہوا، اصل کے معنی میں ہوا، خلاصے کے معنی میں ہوا۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا نچوڑ، پکار، پکار، پکارنا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ ہر پکار عبادت نہیں بنتی۔ ایک بندہ جا رہا، میں مسجد کے باہر نکلا، ایک بندہ پرے گلی پہ جا رہا، میں اس کے پیچھے پکارا او فلاں، یہ پکار عبادت بنے نہیں بنتی، یہ غائبانہ ہے، یہ غائبانہ نہیں ہے۔ میں نے نمبر ملایا اپنے پیر صاحب کا، پیر صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہاں سے پیر صاحب کو کہا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو، عبادت بنے نہیں بنے۔ یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہوگی۔ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھا، لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا۔ جو غائبانہ ہوگی، غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، پر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پکار کیا بنے گی؟ اور وہ بغیر وسائل کے، ذرائع کے، مشینری کے، بغیر اسباب کے وہ میری پکار کو، وہ پکار کا کیا بنے
میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی میں، میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی میں. میں نے فون ملایا، میں نے مرشد صاحب کہا مرشد جی میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں. جائز کہ ناجائز؟ جائز، کوئی شک نہیں. میں نے بغیر ٹیلی فون کے یہاں سے آواز لگائی مرشد کراچی میں نے کہا پیر جی میرے واسطے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ وہ میری پکار کو یہاں سے سن رہے ہیں. یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت. عبادت اور عبادت حق کس کا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی یا سمجھ نہیں آئی؟ میں بالکل تنقید کرنے والے علماء میں سے نہیں، اوچھی تنقید کرتا رہوں، فتویٰ لگاتا رہوں، اس کا فائدہ کوئی بھٹکے ہوئے بندے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے بندے آ جائیں تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو توحید کی سمجھ. ضد تو ہے، ضد تو ہے. کیا کہتے ہیں علماء؟ وہ بزرگوں کی پکار پر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ بی بی سی کا نمائندہ لندن میں بیٹھا ہے، لندن میں وہ بول رہا ہے، میں یہاں ریڈیو کھولتا ہوں، بی بی سی والے بندے کی آواز یہاں لالا موسیٰ آ رہی ہے. کتھے لندن تے کتھے لالا موسیٰ؟ یہ ہو سکتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے؟ یہ دلیل دی جاتی. اور لوگ کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. پھر کبھی کہتے ہیں ٹی وی والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ جہاں میں نے گھر میں ٹی وی آن کیا تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی. پھر وہ کہتے ہیں یہ موبائل دیکھو، چھوٹا سا آلہ ہے، سعودی عرب سے ایک بندہ فون کرتا ہے، لالا موسیٰ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بات ہو رہی ہے، یہاں کی بات مکے میں، مکے کی بات لالا موسیٰ میں سنی جا رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے بزرگ نہیں سن سکتے؟ یہ دلیلیں دی جاتی ہیں. دلیلیں میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا بی بی سی. میں بجلی کا سوئچ آف کر دینا، تو ٹی وی چلا، آواز سنا. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تہ میں خدا کے لیے اترو، میری بات کو سمجھو، اس کی تہ میں اترو. میں محسوس کروں گا کتنے لوگ میری یہ بات کو سمجھ چکے ہیں. میں موبائل دی روح کٹ لینا، کٹ لینا بلا. اور میرے بھائی یہ وسائل ہیں، یہ مشینری ہے، یہ تارے ہیں، یہ بجلی ہے، یہ شعائیں ہیں، یہ اسباب ہیں. اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت ہے. تو میرے نبی نے پہلا تحفہ پیش کیا، التحیات للہ. میری قولی عبادت یعنی پکارنا مسائل و مشکلات میں، دکھوں میں، مولا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں للہ. اس کے لیے ہوگا خدا گواہ. اتنی نچھڑی ہوئی توحید میرے آقا نے امت کو سکھائی ہے. سن سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے کہڑے پاسے لا دیتا کہ ویس کول منگو، ویس کول منگو، ویس کول منگو. میرے نبی نے اتنی نچھڑی ہوئی توحید سکھائی نا. فَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. ایک کلہا تے میں زور پایا ذرا. کلہا کا کیا معنی ہے؟ حاجت کا کیا معنی ہے؟ یسل کا کیا معنی ہے؟ مانگنا. احدکم تم میں سے ایک. فَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی مانگے ربہو اپنے رب سے، حاجتہو کلہا حتی شسر نالہ اذا انقطع فإنہو ان لم یسرہ
لم یتیسر، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو رب سے کیسی مٹھی ہوئی توحید سکھا رہا ہے میرا نبی اپنی امت کو. حتیٰ شسے نالی، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی رب سے مانگے. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ. کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر وہ جوتی کا تسمہ نہ لینا چاہے تو پوری کائنات مل کے تمہیں جوتی کا تسمہ نہیں دے. تم نے کبھی امت کو یہاں جھکا دیا، کبھی امت کو وہاں جھکا دیا. ان سے مانگو، ان سے مانگو، یہی دیتے ہیں، یہی جھولیاں بھرتے ہیں. اور میرا نبی کہتا ہے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، عمر میں آپ سے بہت چھوٹے ہیں. جب میرے نبی کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 13 سال، صرف 13 سال. لیکن وہ صحابہ میں مفسر قرآن کہ تہجد کے ٹائم میرے نبی نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما.